کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مگر بدقسمتی سے چونکہ وہ چیزیں عام ہو گئی، ہمیں پھر نماز کے ساتھ اس کو جوڑنا پڑتا ہے۔ اکثر آپ نے سنا کہ حدیث میں تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی جب نماز جماعت کھڑی کرواتے تو پیچھے تکبیر ہوتی، آپ صفوں کو سیدھا کرواتے۔ اب ہم کیا کہتے ہیں، وہ جو غلطیاں ہم دیکھتے ہیں پھر ہمیں اس کو ایڈ کرنا پڑتا ہے، اس کا اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ اکثر مساجد میں سنیں گے نماز جب کھڑی ہوتی ہے تو امام صاحب کہتے ہیں موبائل بند کر لیں، موبائل کی گھنٹیاں بند کر لیں، شلواریں اپنی ٹخنوں سے اوپر کر لیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ یہ کمیاں ہیں، یہ کمی پائی جاتی ہے تبھی ہمیں اس کی آواز دی جاتی ہے، حالانکہ شلوار کا ٹخنے سے اوپر ہونا، کپڑے کا ٹخنے سے اوپر ہونا، اس کا نماز کے ساتھ تعلق ہی نہیں، اس کا عمومی تعلق ہے۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے ارفع ازارک، اپنی اظہار بند کو، اپنے کپڑے کو، دھوتی کو، شلوار کو، پینٹ کو، جو آپ پہن رہے ہیں، فرمایا اس کو اپنے ٹخنے سے اوپر رکھ۔ حتیٰ کہ آپ نے ایک حدیث میں کہا اس کو نصف ساقین، آدھی پنڈلی تک اس کو رکھو، آدھی پنڈلی تک۔ فرمایا اگر تو نہیں رکھ سکتا چل پھر ٹھیک ہے، اس کو کعبین، اس کو ٹخنے تک کر، یعنی اوپر حد تک جو ہے وہ آدھی پنڈلی ہے، آدھی پنی ہے، وہاں تک آپ نے اپنے کپڑے کو رکھنا ہے۔ نیچے کی جو آخری حد رکھی ہے وہ شریعت نے ٹخنے کی، گٹے کی رکھی ہے کہ مسلمان آدمی کا کپڑا ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ سنت ہے، یہ حکم ہے۔ ما اسفل الکعبین من النار، اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص کا کوئی بھی کپڑا، وہ دھوتی ہے، وہ شلوار ہے، وہ پینٹ ہے، اگر وہ ٹخنے سے نیچے ہے تو فرمایا وہ من النار، وہ کپڑا بھی آگ میں جائے گا، وہ ٹخنے والا جس نے ٹخنے کو ڈھانپا ہوا ہے وہ بھی آگ میں جائے گی، گویا وہ ایمان والا جہنم میں جائے گا۔ مومن آدمی کو زیب نہیں دیتا، ہم کہنے کو تو بڑے مسلمان ہر شخص بنتا ہے، اللہ کے نبی کے لیے آپ کی محبت میں مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر لوگوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، یار کیچڑ ہے، پانی ہے، یہ ہے، وہ ہے، مذاق اڑاتے اڑائے بھائی۔ جب اللہ کے نبی کی آپ نے سنت پوری کرنی ہے، نبی سے عشق کا مظاہرہ کرنا تو کر کے دکھاؤ، پھر لوگوں کو آپ کیوں دیکھتے ہیں؟ اچھا، پھر نیا ٹرینڈ کیا شروع ہو گیا کہ ہم نے اپنا لباس اپنے جسم کے مطابق نہیں بنانا، وہ لمبا ہی لینا ہے۔ مطلب ہماری پینٹ، ہماری شلوار جو ہے وہ ٹخنے سے بھی نیچے جا رہی ہے، حدیث کی دھجیاں اڑا رہی ہے۔ جب نماز کے لیے آنا ہے ہم نے اس کو نیچے سے بل دے کے اپنی پینٹ کو موو کر دینا ہے یا شلوار کو اونچا کر لینا ہے، وہ بھی غلط، وہ بھی طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ کوشش کریں آپ اپنی پینٹ کو، شلوار کو، دھوتی کو، جو بھی کپڑا پہنتے ہیں اپنے وجود کے مطابق، اپنے سائز کے مطابق کیوں نہیں بناتے؟ اگر آپ کسی دکان پہ جائیں، اس کو کہیں مجھے سوٹ دے، وہ آپ کو سوٹ دیتا ہے، اس کی قمیض جو ہے آپ کے گھٹنوں سے بھی نیچے ہے، آپ نہیں لیتے، یا لے لیتے ہیں اس کی کٹنگ کروا کے اس کو اپنے وجود کے مطابق کرواتے ہیں۔ نہیں یار، یہ تو گھٹنوں سے بھی نیچے جا رہی ہے، یہ تو بڑی بری لگ رہی ہے۔ او بھائی، جو ٹخنے سے نیچے جا رہی وہ نہیں بری لگ رہی، اس قمیض کو بڑا آپ ٹھیک کروا رہے ہیں، اس کی بڑی تصحیح ہو رہی ہے، شلوار کی تصحیح نہیں ہو رہی، کیوں؟ اچھا جی میں چک لوں گا، میں اس کو اٹھا لوں گا، نہیں، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے کپڑے کو بل دے کے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ یہ آپ کی قمیض ہے، آپ اس کو ایسے کر کے اکٹھا کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ اپنی پینٹ کو، کپڑے کو نیچے سے اس کو بل دے کے نماز پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس لیے کوشش کریں اپنے لباس کو سنت کے مطابق، اپنے وجود کے مطابق بنائیں، تاکہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ مکمل آپ کا سنن والا نماز ہو، سنن والا لباس ہو، غیر سنن نہ ہو۔ ایک وہ عمل جس سے عمومی کوئی شخص پھر رہا ہے، عمومی شخص سے پھرنے سے مراد ایک آدمی عام مسجد سے باہر ہے، اس کی شلوار اس کے ٹخنے گٹے سے نیچے ہے، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ یہ بندہ خود بھی جہنم میں جائے گا، لباس بھی جہنم میں جائے گا، وجہ اس کا ٹخنا ڈھمپا ہوا ہے۔ تو اگر ایسے ہی وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز اس کی کیسے ہوگی؟ نماز اس کی کیسے قبول ہوگی؟ جب نماز کے اندر ہی اس نے اپنے ٹخنوں کو شلوار، دھوتی، کپڑے وغیرہ کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے تو وہ بھی غلط ہے۔ عمومی نماز سے ہٹ کے اگر کسی نے ایسا لباس رکھا ہوا ہے وہ بھی غلط ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لباس ہمارا، اس کا نماز کے ساتھ تعلق نہیں تھا کہ ہم نماز سے پہلے کہتے بھائی اپنے ٹخنے لمبے ننگے کر لیں، آپ اپنی شلواریں اونچی کر لیں، کہنا پڑتا ہے اس لیے کہ ہم عمومی اپنے مسلمانوں میں یہ غلطی دیکھ رہے ہیں، ہمارا لباس سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اس کی ہمیں اللہ نے سزا کیا دی؟ ہم نے وہ شلواریں جو اپنی نیچے کی تھی
آپ سعودی گلی میں رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے ہماری عورتوں نے اونچی کر دی، ہماری نیچے ہو گئی، ہماری عورتوں کی اوپر ہو گئی۔ آپ نے نصف ساکین تک، آدھی پنڈلی تک رکھنا قبول نہ کیا، لے وہ آدھی پنڈلی تک پہن کے پھر رہی، روک سکتے ہیں تو روک لیں۔ اگر ہم سنت پر عمل کرتے تو ہمارے لیے اجر اور برکت کا باعث بن جاتا۔ ہم نے وہ سنت چھوڑی جن کے لیے حرام تھا، انہوں نے شروع کر لیا، جن کے لیے حلال جائز اور لازم تھا جیسے مردوں کے لیے، ہم نے چھوڑا بطور سزا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیجئے پتہ نہیں کہاں سے یہ فیشن چلا، آج مسلمان عورتوں کی آپ شلواریں دیکھ لیں، وہ ٹخنے سے بھی اوپر ہیں، بلکہ بہت زیادہ بعض ہم دیکھا آپ نے ہم نے کہ وہ نصف ساکین، یہ آدھی پنڈلی تک ان کی شلواریں ہیں، ان کے ٹراؤزر چل رہے ہیں، نہ کوئی روکنے والا نہ پوچھنے والا، کیسے روک لیں گے؟ اس لیے کہ ہمیں تو اس حدیث کا ہی نہیں پتا۔ اچھا ٹخنے تک شلوار رکھنا سنت ہے، کوئی نہیں رکھے تو حرام ہے، گنہگار ہے، یہی کسی کو خبر نہیں۔ اس لیے ذہن میں رکھیے گا، نبی علیہ السلام نے، امت محمدیہ علیہ السلام نے جو اپنی امت کے لیے، مسلمان کے لیے لباس مقرر کیا ہے، اس میں جو ہماری نیچے پہننے والی چیز ہے، جس کو دھوتی کہہ لیں، شلوار کہہ لیں، پینٹ کہہ لیں، وہ گٹے سے اوپر ہونی چاہیے، ٹکنا ہمارا اس کے ساتھ نہیں ڈھانپا ہونا چاہیے۔ اگر ڈھانپا ہوا ہے وہ لباس سنت کے خلاف ہے، لباس بھی جہنم میں جائے گا اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق، اور وہ ٹکنا مراد وہ انسان بھی، وہ مسلمان بھی جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔